الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. ہماری آج ملاقات کافی عرصے کے بعد ہو رہی ہے اور درمیان میں سفر حج درپیش ہے. اس کے حوالے سے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ شوق بھی پیدا ہو، ترغیب بھی پیدا ہو اور سمجھ میں بھی آئے کہ یہ کتنی عظیم عبادت ہے. یاد رکھیے کہ کوئی بندہ اپنے زور پر وہاں پہ نہیں جا سکتا. جو جاتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی منشا سے جاتا ہے. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہر جانے والا، ہر کعبۃ اللہ میں حاضری دینے والا یہ مت سمجھے کہ وہ کوئی خاص آدمی تھا، اللہ کا چنا ہوا آدمی تھا، بلکہ بعضے وہاں جاتے ہیں مقبول ہونے کے لیے اور بعضے وہاں جاتے ہیں مردود ہونے کے لیے. چنانچہ محض کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنے کو، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے بہت بڑی دولت مل گئی، بلکہ اپنے قلب کے اوپر نظر رکھے، اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ میرے اعمال اس قابل تو نہیں ہے. پھر اللہ نے جو بلایا ہے تو یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے کہ مجھے مقبول بنانے کے لیے بلایا یا مجھے مردود بنانے کے لیے بلایا ہے. اور یہ ڈر اور یہ خوف انسان کو لگا رہے تو نیت کی تصحیح ہوتی رہتی ہے اور بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں. البدایہ والثنایا یہ ہماری 10 جلدوں کی کتاب ہے، فقہ کی بہت زبردست کتاب ہے. تو کاسان کے ایسے عالم تھے لیکن دنیا کے سامنے ان کا رخ نہیں تھا. تو بصرہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا تحفہ. اس نے ایک کتاب لکھی، تحفۃ الفقہاء. 3 جلدوں میں یہ کتاب تھی اور عالم اسلام میں اس نے تحریر شائع کی کہ کوئی بندہ ہے جو اس کتاب کی شرح لکھے اور مجھے سمجھ میں آئے گی کہ واقعتاً جو اقوال میں نے دیے ہیں، محدثین کی باتوں کو میں نے اٹھایا ہے، ان باتوں کو کون بندہ پکڑ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کہہ رہے کہ یہ سنت ہے، یہ عمل سنت ہے، اور وہ عالم اس کے اوپر 15 حدیثیں پڑھ دیتا ہے کہ ان 15 حدیثوں میں سنت ثابت ہو رہا ہے، ان 15 حدیثوں میں مستحب ثابت ہو رہا ہے، ان 15 حدیثوں میں یہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن راجے یہ ہیں، تو راجے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے کہنے میں تو ایک لفظ ہے نا کہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے کہنے کے لیے صفات کے صفات چاہیے. تو اب کون ہے جو واقعتاً اس چیز تک پہنچے؟ اور یہ لفظ لکھا ہے کہ سنت ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر دلائل ہیں اور بے شمار دلائل ہیں. بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، کتاب پڑھی رد، کتاب پڑھی رد. کوئی 1000 لوگ علماء نے کتاب لکھی. پھر علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کاسان سے نکلے اور راستے میں کتاب لکھنا شروع کی. اور جب بصرہ کوفہ پہنچے ہیں تو 6 جلدیں مکمل ہو چکی تھی. کتاب پیش کی، جب کتاب دیکھی تو ابھی تو ہمارے پاس 10 جلدیں نا،
لیکن پہلے یہ 6 جلدوں میں شائع ہوئی تھی۔ تو کتاب دیکھ کے والد صاحب سے کہنے لگی کہ روئے زمین پہ بہت بڑا عالم ہے۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ بیٹی کو رشتہ منظور ہے، چنانچہ اسی مجلس میں رشتہ کروایا۔ تو علامہ قاسانی کہنے لگے میں تو مسافر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں مہر کیا دوں گا؟ تو کہنے لگے آپ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہی مہر ہے۔ چنانچہ بیوی، شوہر اور سسر یہ تینوں مل کے فتویٰ لکھتے تھے۔ بعض مرتبہ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ لکھتے اور یہ نیچے لکھ کے الجواب غلط جواب لکھا، اور پھر بحث مباحثہ ہوتی اور کئی مرتبہ یہ تحفہ جیتی علامہ قاسانی ہار گئے۔ حج کے سفر پہ گئے تو وہاں کے حاکم کو پتہ چلا کہ علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ حج پر آئے ہیں، تو بڑا استقبال کیا اور عہدہ قضا پیش کیا کہ آپ یہاں پر آئیں، یہاں پر رہیں اور قضا قبول فرمائیں اور مکے میں آپ رہیں۔ اللہ جی میری فیملی کو اب یہاں پر بلائیں۔ چنانچہ قاصد بھیجا، خط لکھ کے بھیجا کہ مجھے مکہ کے جو حکمران ہیں انہوں نے قاضی القضاء کی یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا ہے، جس کو میں نے قبول کر لیا ہے، اور آپ آئیں اور ہم مکہ مدینہ میں رہیں۔ تو وفد پہنچا ہے تو اہلیہ کو خط دیا، تو عورت بھی تو شیر تھی نا، ایسی تو نہیں تھی، تو خط کے پیچھے ہی انہوں نے ایک جواب لکھا، اور جواب لکھ کے کہا کہ پہلے یہ جواب لے جاؤ، اگر اس کا جواب دیا تو میں آ جاؤں گی، ورنہ میں نہیں آ سکتی۔ وہ جواب ظاہر بات ہے قاصد کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، جواب لے کے علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، تو علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا افسوس کہ عالم اسلام کا اتنا بڑا عالم ایک ہی سفر کے اندر 3 فحش غلطیاں کر بیٹھا۔ پہلی غلطی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں رہائش رکھنے کو مکروہ تحریمی لکھا، کیونکہ پہلے مکہ مکرمہ میں رہائش نہیں ہوتی تھی، صرف عبادات کے لیے جگہ مختص کر دی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی رہائش منعقد ہوتی گئی، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے مکہ مکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر، تو 1 گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہاں کی 1 غفلت صرف 1 غفلت ہے، وہاں کی 1 غفلت 1 لاکھ کے برابر ہے۔ امام ابو حنیفہ حدود حرم میں رہتے ہوئے پیشاب بھی نہیں کرتے، حدود حرم سے باہر جاتے تھے پیشاب، کہ میں اس مقدس سرزمین کے اوپر پیشاب نہیں کر سکتا۔ کیا عجیب معاملہ تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ حرم کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو اپنے جوتے اتار دیتے تھے، اور حضرت کے پاؤں نرم تھے، زخمی ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا میں اس جگہ پر جوتے کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں نہیں چل سکتا اس جگہ پہ جوتے کے ساتھ، اس جگہ پر یہ حرم مقدس ہے۔ ان اکابرین کا بنتا تھا کہ وہ کہتے کہ ایسی جگہ پر آپ رہائش رکھو گے تو غلطی ہو جائے گی، لیکن بعد کے فقہا امام ابو یوسف اور دیگر حضرات نے گنجائش دی، لیکن ظاہر بات ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلنے والی تھی۔ کہ کیا وجہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ فتویٰ دیتے رہے اور ابھی اچانک آپ نے دوسرا مسلک اپنا لیا؟ ایک بات۔ دوسری، عہدہ قضا قبول کرنے میں فقہا نے بہت تعرض کیا ہے اور بڑے جھگڑے کیے کہ عہدہ قضا قبول نہیں کرنا۔ امام ابو حنیفہ کی جان اسی وجہ سے لی گئی کہ وہ عہدہ قضا قبول نہیں کر رہے تھے، اور آپ نے فوراً عہدہ قضا قبول کر لیا۔ تیسرا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کا اپنے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے، آپ نے کون سا محرم مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے کہ میں اس کے ساتھ آؤں اور پالکی میں بیٹھ کے ہوں، میرا محرم ہی موجود نہیں ہے تو بغیر محرم کے سفر کیسے کروں؟
اگر ان باتوں کا جواب ہے تو جواب دیجئے، میں آنے کو تیار ہوں۔ امام قاسانی نے جواب پڑا، جیب میں ڈالا۔ جب رات ہوئی دائیں بائیں دیکھا کوئی بندہ نہیں، اونٹنی پکڑی سیدھا واپس چلے گئی۔ کہتے جی میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر کر گیا، ایسی بات مجھے یاد آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مقامات پر بلائیں تو انسان کو تیاری کر کے جانا چاہیے۔ ایسے منہ اٹھا کے چلے گئے، دو چار بیانات سن لیے، ہم بھی تیاری کروا دیتے ہیں کیونکہ لوگ اس سے زیادہ وقت نہیں نکالتے، تو ہم بھی تھوڑی سی تیاری 2-3 گھنٹے کی تیاری کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہ حج نہیں ہے، یہ عمرہ نہیں ہے۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یقین کیجئے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ اور ہے، وہاں کے مقامات، ان کی کیفیات اور ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے، اس کو دیکھنے کے لیے خاص دل چاہیے، اس کو محسوس کرنے کے لیے خاص کیفیات چاہیے۔ وہ کیفیات اللہ دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عمرہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حج کے ساتھ اس کی 100 اور 1 کی نسبت بھی نہیں۔ عمرے کے اندر جب انسان یہاں سے دیکھیں، میں 1-2 جو بڑے بڑے حضرات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ جیسے اگر کوئی جاتا ہے تو میری یہ سمجھ لیں ایک درجے میں درخواست ہوگی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفہ حج پڑھ کے جائیں۔ اس کے بغیر جائیں گے تو وہاں کا فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا۔ وہاں جو کیفیات ہیں، وہاں جو اللہ رب العزت انعامات دیتے ہیں، وہ انعامات مصیبت لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ان انعامات کا کمپیرزن، جی وہ ایسے انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا آج کی اس نشست کے اندر میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کروں، اصلاحی حوالے سے تو کچھ باتیں آج میں ذکر نہیں کر سکوں گا۔ تو میرے سامنے معرکۃ الارا چیزیں ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، سیدنا حسین کا کردار ایک بڑی اہم چیز ہے۔ میں کوشش کروں گا اگلا بیان اور پاکستان کا قیام اور اس کی بقا کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو ہماری معاشرتی نظریات میں انتہائی غلط ہیں۔ میں کوشش کروں گا اگلی مجالس میں ذکر کروں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیں بھائی، جب انسان عمرے کا احرام باندھتا ہے اور عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہے تو اس کے مزاج میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اس جوش کو، اس ولولے کو چھپانا نہیں چاہیے، اور جب جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو تو اس کو پیدا کرنا چاہیے، اور جی چاہتا ہے کہ انسان اس جوش کا اظہار زور زور سے کرے۔ چنانچہ اللہ نے اس کے لیے کہا کہ زور زور سے بولو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس جوش کے اظہار کا حکم دیا ہے۔ اس جوش کو اپنے کھانے میں ثابت کرو، اس جوش کو اپنے پینے میں ثابت کرو۔ اور عام طور پہ جو براہ راست جہاز ہوتے ہیں وہ پورے جہاز لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، اس میں ایک رونا ہوتا ہے، ایک چلانا ہوتا ہے، ایک گڑ گڑانا ہوتا ہے۔ اللہ ایک خاص کیفیت دیتے ہیں۔ اس خاص کیفیت میں انسان، جیسے کسی بندے کو اپنے جنون ہو جاتا ہے، تو جنون ہوتا ہے تو وہ سب ایسے دائیں بائیں مارتا ہے اور وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، نہ دائیں بندے کو کیا ہو رہا ہے، بائیں بندے کو کیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جب انسان احرام حدود حرم میں داخل ہو رہا ہوتا، حدود میقات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر ایک جوش، کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو استعمال کریں، اس کیفیت کو استعمال کریں، اور جب تک وہ کیفیت رہے اس کیفیت کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ کیفیت انسان کی ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگ کچھ دیر اس کیفیت کو استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بھی استعمال نہیں کرتے، اور وہ کیفیت ایسے ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سفر کو مشقت والا سفر رکھا ہے، اور جب تک انسان کو مشقت نہیں ملتی نا، اس سفر کا نچوڑ اس کو ہاتھ سے نہیں ہوتا۔
لیکن وہ مشقت ایسی لذت والی ہوتی ہے، جیسے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے نا، دلہے کو دلہن سے ملنے کا انتظار ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ انتظار یہاں پہ رکھا ہے کہ میرے گھر آنے سے پہلے تم نے انتظار کرنا ہے۔ اور جب انسان کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس وقت کون سی دعا ہونی چاہیے، اس وقت کیا ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی عظمتیں ایسی ہیں، عظمتیں ایسی ہیں، رحمتیں ایسی ہیں کہ وہ منبع رحمت ہے، اور منبع رحمت ایسا ہے کہ اس کا مزاج مقناطیسی ہے، مقناطیسی، اور وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کو پہلی دفعہ جی بھر کے نہیں دیکھ سکتا، اور پتھر دل انسان بھی وہاں دھاڑے مارتے ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی جانب سے ایسی کیفیات متوجہ ہوتی ہیں، ایسی روحانیت متوجہ ہوتی ہے کہ پتھر دل انسان بھی رو پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے گوشت پوست کے انسان بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رونے والوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پہ اوپر جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رونا نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اپنے اندر اس نہ رونے کی وجہ سے جس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ کیفیت بڑی مزیدار ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک عجیب ہی انعام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر بندے کا 120 رحمتیں ہر وقت متوجہ ہوتی ہیں۔ جب 120 رحمتیں ہر وقت انسان کی طرف متوجہ ہیں، اس کعبۃ اللہ پہ نازل ہو رہی، تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں، اس کے اثرات کا بہت سا فیض انسان حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نا انسان کے دل کو فوم کا بنایا، فوم بنایا، یہ وہ فوم ہے جو ہر چیز کو کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا ہے، کھینچتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انسان اپنا پیالہ سیدھا رکھے، سمجھے؟ پیالہ سیدھا رکھے۔ جب پیالہ الٹا کر دیتا ہے نا، تو الٹا پیالہ سمندر کے نیچے بھی رکھ دو نا، نہیں بھرے گا، اس کے بعد سمندر الٹا دو، وہ نہیں بھرے گا۔ پیالہ سیدھا ہو، پیالہ سیدھا ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل آتا تھا، اس کے پیالے میں ایمان نہیں آیا۔ ابو لہب آتا تھا، اس کے پیالے میں ایمان نہیں آیا، نہیں آیا نا ایمان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق آئے، ایمان آئے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ دور رہ گئے، حضرت ابو ذر غفاری وہ دور رہے، ایمان لے کے بیٹھے، اور پاس بیٹھا ہوا پیالہ خالی ہے، پیالہ الٹا ہے۔ ایسی کعبۃ اللہ میں جائیں اور الٹا پیالہ لے کے جائیں، کبھی کوئی کیفیت نہیں ملے گی، کبھی کوئی اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ دینی مجالس میں جائیں، پیالہ الٹا لے کے جائیں، چھوڑو یار دفعہ، امتحان لینے جا رہے ہیں، امتحان کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ جب انسان دل کو سیدھا کر کے جائے کہ میں نے کچھ لے کے جانا ہے، کچھ لے کے جانا ہے، جب یہ سوچ کے آئے گا تو بہت کچھ لے کے جائے گا۔ بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، بابا فرید الدین گنجشکر کیا انسان تھا، اللہ اکبر، قسم کھاتا ہوں، کیا قسم کھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، شیخ 2 نمبر ہے، شیخ 2 نمبر لالچی ہے، اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، لیکن طالب سچا ہے تو بہت کچھ لے کے جائے گا۔ ولی اللہ نہ بنے تو مجھ سے پوچھ لے، مجھے گریبان پکڑ لے، اور طالب 2 نمبر ہے، پیالہ الٹا لے کے آتا ہے، اور شیخ مجدد زمانہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اشکال کے، سوائے اعتراض کے، سوائے لڑنے کے، سوائے جھگڑنے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ میں جائے تو سینہ کھول کے جائے، اللہ کچھ لینے آیا ہوں تو ملے گا، اللہ کچھ لینے آیا ہوں ملے گا۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں سب منہ سے اسم کر دیں، اس
ہاں بس ٹھیک. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کی عمر تھی 26 سال. اس کو کوئی مرض ہو گیا اور بیماری ایسی بڑھتی گئی. اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا رشتہ جب ہوا کہ بھی اس نے شادی کرنی ہے، مجھے لگے کہ یہ 90s کی بات ہے. اس کے 1001 رشتے آئے مرد کے لیے، سمجھے؟ کیونکہ وہ بیٹا بھی کسی کرنل کا تھا اور پھر فیکٹری میں اتنے بڑے عہدے پر تھا. تو اس کے 1001 رشتے، یعنی خط آئے. 1001 خط ہے. ہماری بیٹی کی ایک اور یہ ہماری بیٹی کی یہ تصویر ہے، یہ اس زمانے میں یہ چلتا تھا. تو 1001 خطوط اس کے ایڈریس پر آئے. یعنی ایسا نوجوان. تو کہنے لگے کہ بے دین تھا، اس کو اسلام کے بارے میں اشکالات، اعتراضات. اس کو ایک بیماری ہوگی. اس کو بخار بہت تیز ہوتا، اس کے جسم ایسے کانپتا تھا اور ہاتھ سے پسینہ گرتا تھا اور ایسے گرتا تھا جیسے پانی. اور اس کے ساتھ وہ بیمار ہوتا. تو کہنے لگے کہ ہم نے اس کو چھیڑا نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی تھا. جو اس کو چھیڑتا وہ اس کو فائر کر کے نکال دے گا. کہنے کو مسلمان تھا لیکن اندر اس کے نظریات اتنے گندے تھے. لگے کہ اس کو یہ مرض ہو گیا. تو ہم نے WHO کو خط لکھا. بھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو WHO نے کہا کہ بھی اس کو یہ والی ڈیزیز ہے اور اس کا علاج صرف کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے جو علاج کرتا ہے، اور اس نے ابھی تک 5 مریضوں کو صحیح کیا. تو یہ اس کا فون نمبر ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے، آپ اسے اپوائنٹمنٹ لے دیں. ہم نے لیا. تو ان دنوں کینیڈا کے لیے فلائٹ جو جاتی تھی وہ پاکستان ایئر لائن نہیں جاتی تھی بلکہ سعودی ایئر لائن جاتی تھی. تو ہم نے یہاں سے اس کو ٹکٹ کروایا اور اس کے بھائی کو اس کے ساتھ کیا کہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے. اور اس سے ہم نے وعدہ کیا کہ اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو واپسی پہ عمرہ کر کے آنا. یہ ہم نے اس سے وعدہ کیا. وہ مایوس تھا. ڈاکٹر نے کہہ دیا بیٹا تو 2-4 مہینے کا مہمان ہے. لگے یہ گئے جدہ اترے، جدہ سے پھر کینیڈا کی فلائٹ پکڑی، کینیڈا اترے. کینیڈا میں کہنے لگے وہ اس ڈاکٹر نے جب اس بندے کو دیکھا اور کام کرنا شروع کیا تو کہنے لگا یہ عجیب مریض ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جیسے ہی میں اس کو مشین بلڈ کی لگاتا ہوں اور یہاں سے بلڈ نکلنے لگتا ہے تو میں اس کے بلڈ سے پلازما نکالتا ہوں. وہ جو پلازما ہوتا ہے اس کے اندر جراثیم ہوتا ہے. تو وہ میں پلازما نکالتا ہوں. جیسے میں ایک پلازما نکالتا ہوں تو 2 پلازما بن جاتے ہیں. تو میں سمجھ نہیں پا رہا. اس نے تقریباً 9 دن اس مریض پہ محنت کی اور اس کے بعد کہا کہ بھئی تقریباً 16-17 دن ہیں، اس کو لے جاؤ اور ماں باپ سے ملوا دو، یہ بچنے والا نہیں. تو مایوس ہوئے اور مایوس ہو کے واپس آئے. ان دنوں کمپیوٹرائز بکنگ نہیں ہوتی تھی. وہاں سے ہم جدہ ہوتے تو جدہ والوں نے بتایا کہ ابھی جو فلائٹ جانی ہے وہ 7 دن کے بعد جانی ہے. لہٰذا ہم آپ کو ہوٹل دیتے تھے، آپ ایئرپورٹ پہ رہو پھر چلے جانا. ٹھیک ہے کیا کرتے، مجبوری تھی. تو ہم نے اجازت لی اور اجازت پہلی مل جاتی تھی. تو کہنے لگے اس کے بھائی تو عمرہ کرنے چلا گیا. واپس آیا تو کہنے لگا بھائی تو بھی عمرہ کرتا، میں نہیں کرنا. کہا چل ٹھیک ہے عمرہ نہیں کرتا تو چلو میرے ساتھ. اس کو ویل چیئر پہ بٹھایا. کہ یہاں ایئرپورٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا کرو گے. لے کے گئے وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بٹھا دیا. پورا دن بیٹھا رہا. تو پورا دن بیٹھنے کے بعد اس کے دل پہ نہ جانے کیا اثر ہوا. تو کہنے لگا کہ اے کعبے والے، لوگ تجھ سے، تیرے کعبے سے چمٹ رہے ہیں، لپک رہے ہیں اور اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. تو اے کعبے والے اگر تو واقعتاً کوئی ہے، اگر تو واقعتاً کوئی ہے تو مجھے کل اپنے گھر میں چلا کے دکھا دے. یہ بات اس نے کہی اور واپس چلا گیا. اگلے دن بھائی نے نکالا ویل چیئر کے اوپر. جیسے کعبۃ اللہ پہنچا تو کہنے لگا بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جسم کی کپ کپی ختم ہو گئی.
اور جو ہاتھوں سے پسینہ بہ رہا تھا تولیے رکھے ہوئے تھے، وہ تولیے خشک ہیں، ان پہ پسینہ نکلا نہیں، تو میں چلنے کی کوشش کروں؟ لگا بھائی بسم اللہ کرو اگر ایسا ہے۔ میں نے اس نے اپنے جسم میں طاقت محسوس کی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ لگے کہ عجیب قصہ ہوا کہ یہ وہاں سے عمرہ کیا، سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اور پھر جب واپس آئے تو فرمانے لگے جب ہم اس سے ملنے گئے تو میں نے چھوڑا تو ایک بیریش تھا، جب وہ آیا تو اس کے چہرے پہ سنت رسول ابھی نکل رہی تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور کہنے لگا بھائی صاحب میں ٹھیک ہو گیا، مجھے ڈاکٹر صحیح نہیں کر سکے لیکن مجھے ایک دعا نے ٹھیک کر دی۔ تو وہاں کوئی پیالہ لے کے جائے اور سیدھا لے کر جائے، الٹا لے کر نہ جائے، الٹے پیالے والے بھی بہت جاتے ہیں وہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے نا، وہ جتنا قریب ہو سکتا ہے کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام و تسلیمات، جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب نے طواف کعبۃ اللہ کے قریب کیا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوتا تھا وہ مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے ہوتا تھا، اس کے پیچھے زمزم کا کنواں ہوتا تھا، اس کی جگہ کھدی ہوتی تھی، تو ایک باڑ لگائی ہوتی تھی، لوگ اس کے اندر طواف کیا کرتے تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف وہیں پر ہے۔ خیر یہ تو عمرے کی بات ہے، میں نے اصل جو بات کرنی ہے، جو تشویق اور شوق دلانا ہے، وہ حج کے بارے میں۔ یہ بات ذہن سے نکال دے کہ پیسوں سے حج ہوتا ہے۔ حج کرانے والی ذات، اپنے گھر بلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کا بھی دخل ہوتا ہے، اسباب کا دخل ہوتا ہے، لیکن اتنا دخل ہوتا ہے جیسے پنکھے کے پروں میں یہ نٹ ہے نا، نٹ لگے ہوئے، اگر یہ نٹ نہیں ہوں گے تو پنکھا کھڑا نہیں ہوگا، لیکن بطور مثال یہ نٹ خراب ہو جائیں، وہ ٹینشن کی بات ہے، بھائی آپ بات لے کے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پنکھا جل جائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے، بھیا دوسرا کرنا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو اسباب کی درجہ صرف ایک نٹ کا ہے، انسان اللہ سے مانگے اور کثرت سے مانگے، اور دوسری بات ہے مانگنے کے بعد مایوس نہ ہو، اگر اللہ نہیں بلا رہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، اللہ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ جب انسان حج کا احرام باندھتا ہے تو عمرے کے احرام، حج کے احرام کے سامنے کچھ بھی نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان اپنی کھال اتار کے دوسری کھال چڑھا رہا ہے، اور وہ احرام ہی ایسی چیخیں نکال دیتا ہے، احرام ہی ایسے رلاتا ہے آدمی کو کہ جب انسان احرام باندھتا ہے ویسا لگ رہا ہوتا ہے کپڑے نہیں اتار، اپنی کھال اتار، ایک نئی کھال پیدا ہو رہی ہے، ایک نیا جذبہ دل کے اندر اٹھ رہا ہے۔ میں نہ جاتے وقت لوگوں کا عجیب جوش ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ حج جو ہے وہ مینا سے شروع ہوتا ہے اور مینا میں ہی ختم ہوتا ہے، درمیان کی دوسری چیزیں، لیکن وہ ایسی عظیم الشان ہے۔ مینا کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ عبادت کی ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے، بلکہ مینا کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ایک صبر کی طرح آرام سے بیٹھنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے مزاج میں ایک صبر آتا ہے، ایسا صبر آتا ہے، کوئی آپ کے بستر پہ سو گیا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کے بستر کے اوپر سر رکھ کے سو، وہ اتنے زور زور سے خراٹے لے رہا، آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ عام دنوں میں غصہ آ رہا ہوتا ہے، بھی کیوں سونے نہیں دے رہا مجھے، ٹھیک ہے۔ ہاں ویسے ہی چھوٹا سا بستر ہوتا ہے، وہ آدھا آپ کا بستر کور کیا ہوا، ایک موٹا تازہ آدمی ہے، 3-4 پیٹ اس نے رکھے ہوئے ہیں، 2 پیٹ آپ کے بستر پہ آئے ہوئے، کچھ بھی نا غصہ آتا ہے، بلکہ پیار آ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جگہوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ مینا میں انسان کی عموماً ہمارے جو اکابرین نے لکھا اور جو چیز مشاہدہ کی عام طور پہ یہ کیفیات ہوتی، گرمی بھی لگ رہی ہوتی ہے اور کھانے کا بھی آگے پیچھے مسئلہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح بہت سی چیزیں، لیکن مینا میں مزاج میں تحمل آ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جس کے حج میں مقبولیت ہوتی ہے ان کے مزاجوں میں تحمل ہوتا ہے، اور جن کا حج بس ایسا ویسا ہوتا ہے، بس اس کا میں کیا کہوں، میں کہنا نہیں چاہتا۔ جب مینا سے انسان
عرفات کی طرف نکلتا ہے تو بالکل کوئی کیفیت نہیں ہوتی، ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے کہ اڑو بھاگو اڑو بھاگو اڑو بھاگو، یہ ولولہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ حج جو ہے وہ جوانوں کا کام ہے، جو جوان آدمی، آپ بھی جوان ہیں فیض بھائی، آپ نہیں سمجھنا کہ میں اب مجھے میری طرف اشارہ کر رہے ہیں حج جو ہے جوانوں کا کام ہے۔ آپ کو بھاگتے ہوئے کوئی بندہ دیکھے تو کہے گا بھائی یہ وہ ایتھلیٹ جا رہا ہے، ہم نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا نا، ہم تو کبھی کبھی لگڑا جاتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ۔ تو حج جو ہے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ ٹخنوں سے آوازیں، گھٹنوں سے آوازیں نہیں آتی، اس سے پہلے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ توفیق دے، اللہ سے مانگیں، کوئی خرچ کرنا، کوئی چیز بیچنی باچنی پڑے تو جوانی میں کر لو گے، جوانی، یہ کام جوانی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اپنے ماں باپ کو بھی لے کے جاؤ، ان کو کندھوں پہ کراؤ۔ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھی تھے، بہت مشہور ان کا یہاں پہ کراچی میں کام ہے، پچھلے 40-50 سال سے، ضمیر انصاری، کہنے لگے کہ ماں کو تو کندھوں پہ نہیں کرا سکے، اب ماں کا حج کرنے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رو پڑا بیچارہ، دبئی ایئرپورٹ سے نہیں گئے تو میرے ساتھ تھے، تو کہنے لگے ماں کو نہیں کرا سکا، اب ماں کا کرنے آیا ہوں۔ اللہ توفیق دے تو اپنی زندگی میں جوانی میں کریں کہ اسی سے وہ انسان وہ چیزیں حاصل کر پاتا ہے، اور اللہ توفیق دی تو وہاں کسی بوڑھے کو پکڑ لیں، اس کی خدمت کریں، اس کی خدمت کرنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ خیر، بعض دفعہ گالیاں بھی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ بہت کچھ ملتا ہے۔ ہمارے ایک گروپ میں ایک صاحب نے ایک بابا جی کی ذمہ داری لے لی، بابا جی نے اتنی گالیاں دی، کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کی قسم آج تک کبھی باپ نے مجھے اوئے نہیں کہا، یہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے گا، بیٹا کوئی بات نہیں، مل کے کھاتے صبر کرتے، لیکن اس سے بہت کچھ ملتا ہے جی۔ یہ حج ہے تواضع کا سفر، حج کی انتہا تواضع ہے، فنا ہے۔ انسان اپنے وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، کس وقت؟ اس عورت نے میری بستر پہ پاؤں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس کا شور ہے تو ایسے ہانپ رہا ہے، ایسا کانپ رہا ہے غصے سے، بیوی آپ جتنا اس کو چڑھاؤ گے یہ اتنا ہی چڑھے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جتنا انسان نزاکت دکھاتا ہے اتنا انسان برباد ہوتا ہے۔ وہ سفر ہے فنا کا، کسی نے تھپڑ بھی مار دیا جی کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ بھی کر دیا کوئی بات نہیں۔ جریر جو آئے تھے، جریر مجھے جبیلہ آئے تھے نا، اس کی کسی نے احرام پہ پاؤں رکھ دیا، احرام اتر گیا، تھپڑ مرا، اسلام سے نکل گیا، اسلام چھوڑ دیا کہ مجھے ضرور ہے۔ جبیلہ بن احمد بہت بڑا آدمی تھا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا جوابی تھپڑ پڑے گا، اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دو، راتوں رات نکل وہ اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ وہ یہ سفر ہے تواضع کا جی، اتنی سی بات ہے جو ہمیں بڑا برا لگا کہ اس نے مجھ سے ایسے کہا، اس نے مجھ سے، نزاکت کا سفر نہیں ہے، یہ فنائیت کا سفر ہے، یہ فنائیت کی چیزیں۔ جب انسان عرفات جاتا ہے تو ایک جوش سوار ہوتا ہے۔ اور حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، جنہوں نے کیا ہوا ان کو تو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ میری باتیں یاد آئیں گی۔ جب انسان عرفات پہنچتا ہے تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا بچہ ماں کی گود میں آ گیا، ٹھیک۔ لیکن جیسے جیسے ظہر کا وقت قریب آتا ہے نا، اب یقین کرنا ایسا ایسا جوش اٹھتا ہے، ایسی ایسی جوشیلی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے گروپ میں ایک آدمی تھا، 500-600 لوگ تھے، وہ چیخنا شروع کر مطلب تو کیا ہو گئے تھے، ایک دو لبے کہتے ہیں، اور سورے مل کے میرے سب کو ایسے جیسے وہ اس کے دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا، ایسا اس پہ جوش سوار تھا۔ اس کو تسلی دی، دم کیا، پانی وانی پلایا، ابھی ظہر کا وقت ہو جائے پھر انشاءاللہ۔ کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہے، ابھی دعا کا وقت ہے بھی، جیسے جیسے ظہر کا وقت قریب آتا ہے ویسے ویسے جوش سوار ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی ظہر کی نماز ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک انہونی طاقت ہر حاجی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور عجیب طاقت ہوتی ہے۔ وہ ایسی عجیب طاقت ہوتی ہے کہ تقریباً ہر حاجی، تقریباً
90-95% حاجی جو ہوتے ہیں وہ جا کے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا دھوپ میرے سر پر پڑ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور یہ اے سی والے خیمے چھوڑ کے 90% حاجی باہر چلے جاتے ہیں، اور باہر جا کے جو مناجات کرتے ہیں، یہاں سے رونے کی، یہاں سے چیخنے کی، یہاں سے آہ و بکا کی، اور ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، نہیں نظر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام خرجت قیوم ولدت امہ، کہ وہ ایسے نکلتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیدا کیا، یعنی نظر بہت سی چیزیں ایسے نظر آ رہی، جیسے آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد آپ کو یقین ہوتا ہے میں نے پانی پیا، ایسے عرفات میں مانگی ہوئی دعائیں ایسے یقین دلا رہی ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ نے پانی پیا، ہاں بس یہ منظور، یہ قبول ہے، یہ ہوگی قبول، اس کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، یعنی اتنا پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ مناجات مقبول، حزب البہار، وہ دیگر دعاؤں کی کتابیں ساری خالی چاٹ لیتا ہے، دعائیں کر کر کے 3-4 گھنٹے عام حاجی، عام دھوپ میں کھڑا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے کیا، اور سیدھی سی بات ہے ابتدائی اوقات میں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ سے مانگنا کیا ہے، یعنی اللہ عجیب عجیب نورانیت دل میں القاء فرماتے ہیں، عجیب نورانیت، یعنی وہ چیز ایسی ہے جو نہیں بس سمجھا نہیں جا سکتی، اور پورے میدان میں اللہ رب العزت ایک ایسی جوشیلی کیفیت دیتے ہیں، ایسا ایک نور عطا فرماتے ہیں جو کڑکتی دھوپ کے اندر اور بہتر پسینوں کے اندر گزارا ہوتا ہے۔ کڑکتی دھوپ میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کڑکتی دھوپ کے اندر شدید حلق میں کانٹے گھس رہے ہوتے ہیں اور حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے، پاؤں میں چپل ہوتے ہیں، زمین گرم ہو رہی ہوتی، گرمی لگ رہی لیکن مزہ آ رہا ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی اس گرمی سے۔ ایک دن ہو چکا تھا احرام باندھے ہوئے، بغلوں سے بدبو، جسم سے بدبو ہے، لیکن وہ بدبو کسی کو بری نہیں، سامنے سے حاجی گزرے اس کی بدبو ہو رہی، وہ بدبو اچھی لگ رہی ہوتی، بری لگی نہیں رہی ہوتی، اور یہ عورتوں کے آہو بکا اور مردوں کے آہو بکا، جوان بوڑھے بیٹھ کے ایسے رو رہے ہوتے ہیں، یعنی 3 گھنٹے جو ایک آہو بکا کا عالم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہوتا ہے جیسے فرشتہ سامنے بیٹھ کے یقین دلا رہا ہوتا، ہاں ہو گیا، اوکے۔ اور ہمارے بہت سے بزرگان دین سے منقول ہے کہ عرفات میں قبولیت کے فرشتے دعائیں اٹھا کے جا رہے ہیں، ان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے بزرگان دین نے لکھا، ہم نے کئی سفر نامے پڑھے ہمارے بزرگان دین کے، کہ اور ایسا باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فرشتے آ رہے ہیں اور آپ کی دعائیں لے کے جا رہے ہیں، اور عرفات کی دعائیں کوئی تبل میں لے کے جا رہا ہے، کوئی وہ ایک خاص قسم کا برتن اس میں لے کے جا رہا ہے، کوئی سبز رنگ کے کپڑے میں لے کے جا رہا ہے، کوئی ایک رف آسمان سے وہ دعائیں لے کے، عجیب و غریب مناظر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہیں، یعنی ہر حاجی کے ساتھ کتنے ہزار فرشتے کھڑے ہو کے اس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کی صحبت مل رہے، عرفات کا وقت ہے تو وہ کیفیت کیوں نہیں آئی؟ کیوں کیفیت نہیں؟ تو یہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے، اور عرفات سے جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ انسان حشاش بشاش ہے، دل میں ایک سرور کی کیفیت، دل چاہتا ہے کوئی لطیفے سنائے اور ہم ہنسیں، یعنی تھوڑی دیر پہلے تو چیخ و پکار تھی، اور تھوڑی ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی آپریٹ کر رہا ہے، بٹن دبا رہا ہے، ہاں ابھی یہ کرو، ابھی یہ کرو، نہیں سمجھ میں نہیں آتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ تھا، اور ابھی اچانک سے یہ کیا کیفیت، یعنی دل عجیب الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے، عجیب وہ کیفیات کا شکار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دل اللہ سے ایسے ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یا ایک سرور کی کیفیت، ایک مزے کی کیفیت، حالانکہ دن میں کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، کچھ ایسی مشقت کی، اور ایک قطرہ تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں اپنے اکیلے کی بات نہیں کر رہا، میں وہاں موجود ہزاروں لوگوں کی بات کروں جو نظر آتے ہیں، وہ بڑی تسلی سے، معذور حضرات ویل چیئر پہ بیٹھے، اس چہرے پہ تکلیف کا اثر ہی نہیں، دھیان ہی نہیں، خیال ہی نہیں، یعنی ان کو یہ تصور بھی میں ہم تھکے ہوئے، ہم نے نہ مینا کی رات سوئے، نہ آج رات آرام کی، نہ آج صبح آرام کیا، اور ایسے بیٹھے،
حالانکہ عرفات میں آرام کا وقت مل جاتا ہے، جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں، جو آئین ٹائم پہ آتے ہیں ان کو آرام کا وقت نہیں ملتا، لیکن سب کی کیفیت یکساں ہوتی ہے، ایک جوش کی، ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ عرفات سے نکلتا ہے تو انسان مزدلفہ میں آتا ہے، مزدلفہ میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی حمام میں آ گئے ہیں، وہ پانی ڈالا جاتا ہے، جہاں پانی آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، ایک سکون کی، ایک بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر ایک جوش سوار ہوتا ہے فجر سے پہلے، جو وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، اس وقت پھر ایک جوش سوار، عرفات کا جیسے جوش ہوتا ہے اسی نوعیت کا ایک جوش سوار ہوتا ہے، جو کہ ملا جلا سا جوش ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں سمجھ میں آتا انسان اس کو کس طرح تعبیر کرے۔ ایک عجیب سی، جیسے انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہے، انسان کسی چیز کو وصول کرے تو اس وقت جو کہے، جیسے انسان تنخواہ پورا مہینہ کام کیا تنخواہ لینے لگا ہے، ٹھیک ہے، تو تنخواہ لیتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پہ جس کو سال میں ایک بار تنخواہ مل رہی ہو، جس کو زندگی میں ایک بار تنخواہ مل رہی ہو، تو کیا کیفیت کو ڈیوائن کر سکتے؟ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی انسان 15-20 دنوں سے بھوکا ہے، اچانک اس کو کھانا مل جائے، تو کھانا ملتا ہے وہ کون سے سرور کی کیفیت، وہ یہ کیفیت اللہ مزدلفہ میں دیتے ہیں۔ اور مزدلفہ سے جاتے وقت پھر وہی جوش سوار ہوتا ہے جو احرام باندھتے وقت جوش آیا تھا۔ کنکر مارتے وقت، شیطان کو کنکر مارتے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لوگوں کے ذہن میں عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں۔ یہ 7 تو میں نے سنت کے مطابق مارنے کے لیے رکھی، اور یہ بقیہ 14-15 میں نے رکھی ہیں، میں نے چھوڑنے نہیں آگے۔ ایک جوش کی کیفیت ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ہر کنکر مارتے وقت انسان کے دل میں نئے نئے عزم اٹھ رہے ہوتے ہیں، نئے نئے بلبلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی خواہشات اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پر ہزاروں پتھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، ہزاروں پتھر جا رہے ہیں، ان میں آپ کو آپ کا اپنا پتھر آخر وقت تک نظر آتے، گرتے وقت تک نظر آتا ہے، یہ میرا پتھر جا رہا ہے۔ اور عجیب اللہ ایک وہ کیفیت بیان عطا فرماتا ہے جو ناقابل بیان، جو ناقابل بیان۔ اور مینا میں رات جو گزارتے ہیں، وہ رات ایسے ہوتی ہے جیسے ماں کی گود میں سر رکھا ہے بچے کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر ماں کی گود میں سر رکھا ہے، اب اس کو نیند آئی، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ میں تشبیہ نہیں دے رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تبکیہ دن حاجی صاحب سوتے ہیں ٹائٹ کر کے، احرام اتارتے ہیں، جب احرام کا حلق کراتے وقت اللہ تعالیٰ عجیب انوارات دیتے ہیں۔ نہیں، بیشتر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہاں سے بال کٹ رہے ہیں، تو یہاں سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہ ایک ایک بال اللہ آپ کے لیے قربان کرو۔ یہ جب جو آیا تھا ابراہا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا فریاد۔ یہ ابراہا اور فریاد بڑا بہادر آدمی تھا، کیسر روم کے بڑا قریب تھا۔ تو اس نے پہلے ہی بار میں جب ابراہا دونوں لشکر سامنے ہے تو اس نے کہا بھائی تو اور میں لڑ لیتے نا، بس ٹھیک ہے، مجھے مار دے، میرا سارا لشکر تو لے لے، میں تجھے مار دوں گا تیرا لشکر۔ اتنے لشکروں کو آپس میں لڑانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور جو ابراہا تھا وہ تو تھا بزدل، لیکن ظاہر بات ہے اتنے لوگوں کے سامنے کیسے مانے میں بزدل ہوں۔ تو اب ابراہا جو ہے وہ آگے بڑھا، تو اس نے اپنے پیچھے غلام کو دیکھ، میں بھاگوں گا، مٹی اڑاؤں گا نا، تو نے ایک تیر مار دینا اس کو، پھر میں جانوں میرا کام جانو۔ اب جب جیسی وہ قریب ہے، اس نے ایک تلوار کا وار کے نا اس کی ناک کاٹ دی، اور کہا دیکھ میں اور بھی بہت کچھ کاٹ سکتا ہوں، تم ابھی مان جاؤ۔ لیکن ابراہا تو وہ اس کے گرد گھوما، مٹی اڑائی، اور اس کے غلام نے نیزہ مارا، فریاد کو قتل کر دیا۔ جب مٹی چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہا کی ناک کٹی ہوئی ہے اور فریاد صاحب مرے ہوئے ہیں، تو سب لوگوں نے ابراہا کو بڑا مان لیا۔ لیکن کیسے روم کو پتا چلا کہ یہ شرارتی آدمی، اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں اس کی گردن کاٹ کے مٹی میں نہیں ملا دوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اپنا لشکر تیار کیا۔ ہاں ابراہا تو ظاہر بات ہے ڈرپوک آدمی تھا، اور قیصر روم کی ساری فوج، تو قیصر کی بات میں نے کی، تو ابراہا نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے ساتھ اپنا سر منڈایا، بال سارے کے ساتھ بڑے بڑے بال کاٹے اور وہ ڈالے،
اور وہ مکے کی مٹی دی، کہا اور خط لکھا ساتھ کے، دیکھیں یہ میرے بال ہیں اور یہ مکے کی مٹی ہے، آپ اس کو آپس میں ملا دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، میں آپ کا فرما بردار آدمی ہوں، میں کہاں آپ سے جنگ کر سکتا ہوں۔ جب کیسر روم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نیازمند بنا ہوا ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ابرہہ نے جو بال کٹوا کے مٹی میں ملا کے دے دیے، تو بال قدموں میں پھینک دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ کا زر خرید غلام۔ چنانچہ اس طرح کی کیفیات اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں بال کٹا کر، اللہ جی میں تو سر آپ کے دربار میں پیش کر رہا، آپ نے صرف بال مانگے، چلو یہ بھی حاضر ہے۔ اگر آپ آج کہتے کہ سر پیش کر دو تو آج یہ بھی کٹا دو۔ ایسی کیفیت نہیں، ایسے جذبات اندر امنڈ رہے ہوتے ہیں، عورتیں جب بال کاٹتی ہیں تو وہ کیفیت کہ چیخیں نکل جاتی ہیں، اللہ جی یہ کیا، آپ گردن مانگتے وہ پیش کر، ایسی محبت کے جذبات پیش ہوتے ہیں، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بیوی یاد، نہ کچھ نہ کھانا پینا یاد آتا ہے، پاؤں میں چپل ہوتا ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، پاؤں زخمی ہو رہے ہوتے ہیں وہ تنگ، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اس کے بعد مرحلہ تھا طواف زیارت کا۔ طواف زیارت یہ ایک ایک چیز اوپر اوپر اسٹیپ پہ جا رہی ہے، اور ایسی جا رہی ہے کہ طواف زیارت میں انسان کا جی چاہتا ہے کعبے کی دیوار میں گھس جائے، کعبے کی دیوار۔ وہ جو عرفات میں کیفیت کا انتہا تھا نا، یہ طواف زیارت کی جو کیفیت ہے نا، اس کو 10 گنا کر لیں، 10 گنا بڑھا دیں۔ ایسی عجیب اللہ رب العزت چیزیں عطا فرماتے جتنا قابل بیان ہوتی کہ اللہ رب العزت طواف زیارت پہ اس کا جی چاہتا ہے بس آج کعبۃ اللہ کا ایک ایک حصہ چومے، آج کعبۃ اللہ کے ایک ایک حصے کو بوسہ دے، اس سے چمٹ جائے، اس سے لپٹ جائے، اور اس میں بھی جو دعائیں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہمارے ساتھ خود یقین کرنا، وہ صاحب جو ہمارے ساتھ تھے ان کی کمائی حرام کی تھی، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے بڑی مشکل سے سنبھالا، یعنی وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، ہمیں لگا شاید یہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، یہ بھی مر جائے گا۔ اللہ نے اس کو 3.5 گھنٹے تک وہ گرا رہا سجدے میں مانگ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ کسی کو حقیق سمجھنا جائز نہیں ہے، ہمیں جو ظاہری چیز پتہ ہے اس کے بارے میں بات کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں اور چیزیں بھی ہوں، حلال بھی ہوں، لیکن میں ایک ظاہری بات بتاؤں، ہم سمجھتے ہیں یہ داڑھی منڈا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بے ادب ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ گستاخ ہے، لیکن اللہ اس کو کیا دیتے ہیں بھائی، وہاں سے کوئی خود سے قسم نہیں کر سکتا، اللہ دیتے ہیں۔ اور ایسا کہ ہم نے بڑی مشکل، شاید ایمبولینس کی ضرورت پڑ جائے گا، دیکھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، یہ اس نے یہ کہا تمہاری جان میں جانے میں ہماری فلائٹ میں لائف بھی جائے گی یا پھر جنت المعلیٰ جانا پڑے گا، لیکن اللہ عجیب چیزیں عطا فرماتے ہیں، عجیب عجیب چیزیں عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان پیارا کھول کے جائے تو پھر ملتی ہے۔ بات لمبی ہوگی۔ مدینہ منورہ جب انسان کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے میں عجیب چیز ہے، آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آپ کا جی نہیں بھرے گا، بلکہ الفت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، جوش بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، یا آپ کا جی چاہے گا چیخیں مارے، آپ کا جی چاہے گا نعرہ لگاؤ، ٹھیک، کیونکہ وہ رحمت غالب ہے، اور جتنا انسان اس کو دیکھتا ہے تو رحمت کے انوارات ملتے رہتے ہیں۔ اور مسجد نبوی، گنبد خضرا، اس کو جتنی دیر دیکھتے رہو، لیکن یہاں پر جوش آتا ہے، یہاں پر جوش ہے، وہاں پر محبت بڑھتی ہے، یہ محبت کی کیفیت۔ کعبۃ اللہ کی تصویر دیکھو نا، اس میں بھی یہی ہے، وہ انوارات اللہ دیتے ہیں۔ گنبد خضرا کی تصویر دیکھو، اس میں بھی اللہ انوار، لیکن اصل اور نقل کو دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق تو نہیں کہہ سکتے، کوئی بہت بڑی فرق ہے، تو اس سے بھی کروڑوں گنا بڑا فرق ہم کہیں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن گنبد خضرا کو دیکھنے سے عجیب چیز ہے۔ جالی مبارک پہ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ایسی کیفیات کہ وہ ہیبت تناک ہوتی ہے، ہیبت، ڈر، خوف، اور عجیب اللہ کی طرف سے ایک ہیبت ہوتی ہے
کہ سمجھدار انسان کا مطلب میں کیسے حج ہے، کون سمو لے کے حج. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانہ گزارا، فرمایا صرف 2 مرتبہ حج سے روز رسول پر. صرف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی برس مسجد نبوی میں مہاجر مدنی ہو گئے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک زمانہ وہاں گزارا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت ہمارے ساتھ چلے صلاۃ والسلام پیش کریں، تاکہ زکریا زندگی میں صرف 2 بار صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے گیا ہے. دونوں حضرات کا نام لیا کہ یہ 2 سادات ہیں، ان کی وجہ سے جالی مبارک پہ گیا، ورنہ پیچھے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں، آگے آنے کی ہمت نہیں. اور وہاں عجیب تاثرات ہوتے ہیں اور عجیب کلمی کہانیاں عجیب ہیں. روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد محترم یہاں پر آئے تھے، تو آگے بڑھے تو انہوں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ ابو آگے کیوں نہیں جائے؟ کیا لگتا ہے کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا، تو اس وقت تو نہیں نکل رہا تھا منہ سے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم سب کو نکال دیے وہ وہیں پر کھڑے ہوئے. اب پھر جب باہر آئے تو رو رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ کہ لگ رہا ہے کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو بیٹا تیاری کرو. کیا مطلب؟ تو بس تھوڑی دیر میں وہیں پہ گرے، انتقال ہو گئے. اگلا دن عید کا تھا، اگلا دن عید کا تھا، ممکن ہی نہیں ہے اس دن جنازہ ہو جائے کسی کا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا، اگلا دن عید کا تھا اور جمعے کا تھا. لگے جمعے کے اندر جنازہ ہو، عید میں تو ممکن نہیں تھا. تو ساری فارمیلٹیز پوری ہوں اور جمعے میں ابا کا جنازہ ہوا، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح ہوا. ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کسی بندے کو نہیں جانتے. میرے پاس دھڑ دھڑ فون آنا شروع ہوئے کہ آپ کے ابا کا یہ ہوا یہ. جمعے کے بعد جنازہ ہوا اور جمعے کے بعد بقیع میں دفن کیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر انسان کا عالم ہی ہو رہا ہے. وہ یہ عالم اور یہ فضائیں اور یہ ہوائیں نہیں ہوتی، وہاں یہ روشنی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں یہ خوشبو اور یہ کھانے اور یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں کا عالم، ایک عالم الگ بنا کے جانا پڑتا ہے. اگر ہم ایک وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں، وہاں سے شاپنگ کریں گے، وہاں سے یہ چیز خریدیں، وہاں سے یہ چیز خریدیں گے، نہ اس سے کئی لوگ وہاں جی آپ جاتے رہتے ہو، میرے بیٹے کا یہ ہے، وہاں پہ کیا مشورہ دیں گے، کون سے کالج میں کون سے. میں کہا بھائی اس کے اور اس کے بارے میں، حرم میں مکی اور مدنی کے بارے میں پوچھنا تو پوچھو، اس کے علاوہ قسم خدا کی مجھے کچھ نہیں پتا. یہ آپ آتے آپ ہم مارکیٹ کا بتائیں کوشش. میں نے کہا بھائی مارکیٹ کا تو مجھے بالکل سرے سے علم نہیں. میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کروڑوں میں ایک آدمی ہے. وہ جب بھی جاتا ہوں وہ سارا سامان خرید کے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ کا سامان ہے اور یہ لے کے جانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے میری گھر والی ان کی گھر والی سے رابطے میں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کچھ کرنا ہے. مجھے جانے کی ضرورت آج تک نہیں پڑی اور اللہ کرے آگے پڑے بھی نہیں. تو یہ کہ وہ جو سامنے اسٹال لگے تھے بچوں کے لیے وہاں سے گھڑی لے لیا، جو سامنے نکلتے وہ اسٹال وہ بچوں کے لیے لے لیا. تو وہ ہوتا ہے بچوں کا حق ہوتا ہے، بچے ظاہر بات ہے چیزیں مانگتے ہیں. تو وہاں ایسی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. وہاں انسان شاپنگ کرنے کے لیے نہ جائے، انسان فلاں چیز خریدنی ہے اس سے نہیں. وہاں دیکھنے کی ہزاروں چیزیں. میں محاورتاً ہزاروں نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں ہزاروں چیزیں. یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے 2 موبائل کا ڈیٹا فل ہو گیا وہ چیزیں بنا جو وہاں کے میوزیم میں تاریخی معاملات ہیں، جو وہاں کے کتب خانے ہیں، وہاں سے جو چیزیں ہیں، وہاں کی زیارات ہیں. تقریباً 550 ریال کی ایک جلد کی اور 8 جلدیں ان کتابوں کی جو عبدالعزیز کافی کے اس میں رکھی. تو خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے. مسجد نبوی کے بعد جو سب سے اہم ترین مقام ہے وہ احد کا ہے میرے حساب سے. میرے ایک ساتھی تھے بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ بدر ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہر مقام مسجد فتح کا مقام ایسا ہے جی چاہتا پورا دن وہاں گزارے کہ عجیب چیزیں ہیں. بیر روحا بیر شفا. یہاں تو چل رہا ہے بھائی، بس ہم ختم کرنے والے ہیں. بیر روحا بیر شفا ایسی جگہ ہے 50 ڈگری ٹیمپریچر وہاں سے ہلنے کا دل نہیں کرتا. حالانکہ نہ وہاں اے سی ہے نہ وہاں پنکھا ہے.
نہ وہ اے سی، نہ وہ پنکھا، نہ وہ کنسولیٹڈ چھت، کچھ بھی ایسا نہیں. ایک چپڑ سی مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ لیکن وہاں سے آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ وہاں سے ہی لوگ بھی زیادہ، بس یہاں جاننے چاہتے تھے حسن یہیں پہ قربان ہو گئے. تو میرے ساتھی نے وہ یہاں پہ کون سی انسیت ہے؟ میں نے کہا بھائی یہاں پر 2 صحابہ مدفون ہیں، اور قبرستان کو بالکل اب انہوں نے بند کر دیا. 2 صحابہ مدفون، پیغمبر علیہ السلام نے یہاں کا پانی پیا، اور عجیب و غریب واقعہ. تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی آدمی یہاں سے وہ آئس کریم والے بجاتے ہوئے گزرتے ہیں، آواز آتی ہے، وہ آگے تک جاتے تو ہلکی ہلکی آواز آتی ہے. اس کے اثرات آتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام یہاں سے 1400 سال پہلے گزرے، آج اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ ہوں گے جی. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے اثرات کبھی ختم ہو نہیں سکتے. جس زمین پہ آپ نے قدم رکھا وہ زمین آپ کو کبھی بھلا نہیں سکتی. جس جگہ پہ آپ نے قدم رکھا وہ جگہ کبھی اللہ کے نبی کو بھلا نہیں سکتی. اس جگہ سے آپ کی یادیں وابستہ، آپ کے پیاروں کی یادیں وابستہ، اور بہت سی چیزیں ہیں. بس یہ سفر ایسا ہے انسان کو اللہ سے تڑپ کے مانگنا چاہیے، اور اپنے اللہ سے بات کرنی چاہیے. اللہ آپ مجھے اس سفر سے محروم نہ کریں. اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے دیں. یقین کرنا جتنی قربانی دیں گے اتنا زیادہ مزہ آئے گا، جتنی قربانی دیں گے اتنا زیادہ کمال ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجلس تو اسی کی نظر ہو گئی. بہت سی باتیں حضرت حسین کے بارے میں مجھے کرنا تھی، چلو کوشش ہوگی آئندہ مجلس میں نشست میں کروں گی. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا